السلام علیکم ویورز. آج کا پہلا سوال ہے اصغر سید صاحب ہیں لندن سے اور وہ ایک بینکر ہیں. ان کا سوال یہ ہے کہ جی وہ برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی NCA کی رپورٹ وغیرہ تو عدالت نے سلمان شہباز شریف کو ان کو فروزن اکاؤنٹس کھولنے کی اجازت دے دی ہے. ساری انکوائری سلمان شہباز کے خلاف چل رہی ہے وغیرہ وغیرہ. شہباز شریف کا نہ تو مقدمے میں نہ ہی فیصلے میں اب تک کسی برطانوی عدالت نے شریف فیملی کو بے گناہ قرار نہیں دیا. لیکن پاکستان میں میڈیا کے اندر نون لیگ کے ترجمان اور ہم خیال صحافی حضرات حقائق کو توڑ مروڑ کے ساری شریف فیملی کو بے گناہ قرار دینے پہ تلے ہوئے ہیں. آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اصغر سید صاحب، میں نے کیا کہنا ہے، میرے پاس اپنی دلیلیں ہیں جو ناقابل تردید ہیں. غیر ملکی رائٹرز کی کتابیں ہیں جن میں خاص طور پہ نواز شریف کی کرپشن کی تفصیلات تک موجود ہیں. انہوں نے کبھی ان کو پرسو نہیں کیا، کبھی کیس ویس نہیں کیا. لیکن مجھے نہیں سمجھ آتی، ہمارے پاس شاید کرنے کو ہے کچھ نہیں. ہم اس کو اتنا زیادہ اس پہ فوکس کر رہے ہیں، کچھ بھی نہیں. کوئی اس کو انڈر پلے کر رہا ہے ذرا، کوئی اس کو اوور پلے کر رہا ہے ذرا. اور یہ تو وہ لوگ ہیں بنیادی طور پہ کہ ایک زمانے میں یہ کہا کرتے تھے بے نظیر کو کہ بے نظیر چونکہ وہ باہر کی پڑھی ہوئی تھی آکسفورڈ وغیرہ کی، تو ہم تو میڈ ان پاکستان ہیں. پر تمہاری اوقات ہی میڈ ان پاکستان ہونے کی تھی. جب تمہارے پاس کو تھوڑی عقل آئی ہے، کوئی پیسہ آیا ہے، تو اب مریم کا اپنا بیٹا وہاں پڑھ رہا ہے. کوئی بری بات نہیں، بہت اچھی بات ہے. لیکن یہ اس طرح کے ڈھونگ تماشے، فضول لغو بے بنیاد دلیلیں، وقت سے پہلے شور مچانا، تو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ہمیں اتنی جلدی کیوں ہے. ابھی تک کنفیوژن ہے، چل رہا ہے، کوئی اوور پلے کر رہا ہے جیسے میں نے عرض کیا. لیکن ہمارے جو بزرگوں کی جو اخان کہتے ہیں پنجابی میں، محاورے ایکسپریشن جو اس طرح کے، وہ کہتے ہیں کہ 100 دن چور کا 1 دن سات کا. تو ذرا صبر کر لیتے ہیں، جلدی کیا ہے. تو سارا کچھ آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں کھول کے سامنے آ جائے گا. اپنی اور میں سچی بات ہے، میں نے ابھی ایک اپنی ریکارڈنگ مکمل کی ہے جیو کے اپنے پروگرام رپورٹ کارڈ کی، اور میں نے اس میں کہا ہے کہ آج میرے سب دوستوں نے مل جل کے مجھے کنفیوز کر دیا ہے. ایک تو یہ میرا سبجیکٹ نہیں ہے قانون، مجھے تو اس پہ بات بھی نہیں کرنی چاہیے. لیکن ہمارے ہاں سارے چونکہ عقل کل ہوتے ہیں، تو میں تو مان لیتا ہوں کہ یار یہ مجھے نہیں اس کی سمجھ، مجھے نہیں پتا ابھی تک کیا ہو رہا ہے. اور یہ بہت سی باتیں جو شہزاد اکبر نے کی ہیں وہ درست ہیں، اس کا ایڈوانٹیج پولیٹیکل لینے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کا بھی میری عقل نہیں مانتی. چونکہ ہم بت پرست تو نہیں، لیکن اس سے بھی بدتر شخصیت پرستی کا شکار لوگ ہیں. تو آئی ڈونٹ نو، میرا نہیں خیال کہ اس سے کوئی لمبا چوڑا فائدہ ہوگا. الٹیمیٹلی آج نہیں تو کل فیصلہ آ جائے گا میرا خیال ہے. ابھی اس پہ لیٹس کیپ آور فنگرز کراسڈ. یہ مانچسٹر سے ہیں، محمد اسحاق ان کا نام ہے. وہ کہتے ہیں جی کہ سوشل میڈیا پہ ٹاپ ٹرینڈ نون لیگ سے ننگی لیگ، پہلے طلال چودھری اور اب زبیر عمر، دونوں رہنما نون لیگ کی طرف سے میڈیا پہ فرنٹ فٹ پر کھیلنے کے لیے مشہور ہیں. یہ دونوں حضرات دوسری سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں اور ٹی وی اینکرز کے ساتھ بدتمیزی کرنے میں بھی کافی شہرت رکھتے ہیں. تو کیا ایسے لوگوں کو اور سیاسی ترجمانوں کو اپنے ذاتی معاملہ میں محتاط نہیں ہونا چاہیے؟ دیکھیں اسحاق صاحب، طلال چودھری کی تو بات سمجھ میں آتی ہے. میں نے کبھی پرسنلی ان صاحب کو، زبیر عمر کو میں نے بدتمیزی کرتے نہیں دیکھا پرسنلی. طلال چودھری کی البتہ وجہ شہرت بدتمیزی ہی نہیں ہے، وہ تنظیم سازی. یاد ہے وہ ایک واقعہ ہوا تھا جس کے بعد حضرت ہاسپٹل پہنچ گئے تھے، وہ تنظیم سازی وغیرہ. ٹھیک،
اور اس کے علاوہ ان کی وجہ شہرت یہ بھی ہے کہ ایک زمانے میں یہ چودھری پرویز الہی جب چیف منسٹر تھے تو ان کی گاڑی کے آگے آگے یہ بھنگڑے ڈالا کرتے تھے اور ناچا کرتے تھے. یہ ہماری پالیٹکس ہے ہی اس طرح کی. اور ادھر زبیر عمر کی طرف سے ایک تردید بھی آئی ہے کہ یہ فیک ہے سارا کچھ، یہ پتہ نہیں کیا ہے. خود میرے ساتھ ایک عجیب و غریب موسیقہ خیز واردات تصویر کے حوالے سے اس طرح کہ عمران خان بیٹھے ہیں، میں بیٹھا ہوں، میرے گھر کی تصویر ہیں، دن کی تصویر ہیں، اور شیخ رشید ہیں، اسد عمر ہیں، وہ اس طرح کے اور لوگ بیٹھے ہیں. تو انہوں نے پتہ نہیں اس کو کیا ٹیکنیکلی کہتے ہیں، مجھے تو یہ بھی نہیں پتا، پکچر سم تھنگ پتہ نہیں کیا، فوٹو شاپ. تو وہ آگے کسی نے کو بوتل رکھی ہوئی ہے، کو فلانا کی ہوئے، اللہ بہتر جانے. یہ ابھی ایک کنٹروورسی ہے، لیکن میرا سچی بات ہے یہ ننگی لیگ کی حد تک نہیں جانا چاہیے، کیونکہ ہر پولیٹیکل پارٹی میں تناسب آگے پیچھے ہو سکتا ہے، لیکن کم ہوتے ہیں، لیکن اچھے لوگ ہوتے ہیں، کم ہوتے ہیں. میرا ذاتی اوپینین ابھی تک زبیر عمر کے بارے میں تو بہتر ہے، حالانکہ میں ان کو نہیں جانتا، میری ان سے کوئی ملاقات نہیں ہے زندگی میں. تو بہرحال آپ کی اوور آل پورے قوم کا آپ کیریکٹر دیکھو. میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ اگر لسی زہریلی ہوگی تو جو مکھن ہوگا وہ بہت ہی زیادہ زہریلا ہوگا. سو جس طرح کے لوگ ہیں اپنی قسم کے لوگوں کو نارملی وہ پروموٹ کرتے ہیں، پروجیکٹ کرتے ہیں. تو ہمارا جو اوور آل کیریکٹر ہے وہ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، اس پہ کامنٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگلا سوال ہے جی عدنان اکبر بڑھائچ میلبرن آسٹریلیا سے، لگاتار انگلینڈ آسٹریلیا. اچھا خیر، وہ کہتے ہیں جی فواد چودھری نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ چیئرمین نیب کی تقرری کے حوالے سے حکومت اپوزیشن لیڈر سے کوئی مشاورت نہیں کرے گی، کیونکہ نیب ان کے خلاف اربوں روپے کی کرپشن کی انکوائری کر رہا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس کے خلاف انکوائریاں چل رہی ہوں اسی کے مشورے سے چیئرمین نیب لگایا جائے، جبکہ آئین کے مطابق اپوزیشن لیڈر سے مشاورت ضروری ہے. آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، جو فواد چودھری کہہ رہے ہیں ان کی بات میں اپنا بہرحال ایک دم ہے، لیکن جو قانون کہہ رہا ہے آئین کے مطابق جو ہونا چاہیے تو پرویل تو آئین کو کرنا چاہیے. جو بات مجھ سے کہیں فواد چودھری، چونکہ وہ خود قانون دان ہیں، مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں، ایک زندگی کا ایک اور ڈائمنشن ہے، ایک اور جہت ہے زندگی کی. وہ کیا ہے؟ احترام جنگ بندی کا تقاضا ہے. یہی نہیں، احترام جنگ بندی کا تقاضا تھا یہی. مجھ کو اپنے دشمنوں کا رازداں بننا پڑا. اسٹیٹ کرافٹ بڑی خوفناک چیز ہے، اس میں بڑی وزڈم، بڑا ویژن، بڑی گہرائی، بڑی گیرائی، بڑا صبر، بڑا ضبط جو ہے وہ درکار ہوتا ہے. تو اور ایک بات مجھے نہیں پتا، اگین کامن سینس کی بات ہے، جو کہ میرا تو سبجیکٹ نہیں ہے قانون، کہ ابھی انکوائری چل رہی ہے جو آپ نے لکھا ہے اور میں نے بھی یہی سنا اور پڑھا ہے. تو مجھ سے بہتر فواد چودھری جانتے ہیں کہ ملزم اور مجرم میں فرق ہوتا ہے. اگر وہ ابھی تک مجرم نہیں ہے، میرا خیال ہے مجرم ہوں گے تو پھر اپوزیشن لیڈر بھی نہیں رہ سکیں گے. بہرحال میرے لیے اس سے زیادہ اہم اور نازک اور حساس ترین سوال، جس میں سالہ سال سے مغز کھپائی کر رہا ہوں، کہ ہمارا اوور آل کیریکٹر، ہمارا اجتماعی کردار اور اجتماعی چہرہ کیسا ہے. باقی ملک اور عوام کے مستقبل کی خاطر، استحکام کی خاطر اگر زندگی میں کوئی لچک دکھانی پڑے، میں تو ذاتی طور پہ بدترین صورتحال میں بھی اپنے اندر وہ ٹالرنس، وہ صبر، وہ برداشت پیدا کرنے کی کوشش کروں گا، بشرطے کہ مجھے یقین ہو کہ ایسا کرنے سے میرے ملک کی بہتری ہو سکتی ہے. ملک کیا، بیسیکلی عوام کی بہتری ہو سکتی ہے. محمود ڈوگر صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں جی کہ مجھے معلوم ہے آپ کو کرکٹ سے دلچسپی نہیں، مگر ایک جنرل سوال پوچھنا چاہتا ہوں.
گزشتہ چند دن پہلے نیوزی لینڈ اور انگلینڈ کی کرکٹ ٹیمز نے اپنے دوروں کو منسوخ کر کے پاکستان کے امیج کو جو ٹھیس پہنچائی وہ سب کے سامنے ہے۔ اس تمام تر صورتحال میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی برطانیہ کے دورے پر پہنچ گئے ہیں۔ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ جیسے پاکستان کرکٹ بورڈ نے سخت موقف اپنایا ویسا ہی حکومتی سطح پہ ہونا چاہیے تھا؟ کیا ہمیں ان کو منانے کی عادت چھوڑ دینی چاہیے؟ محمود ڈوگر صاحب، ہو نہیں سکتا۔ یہ وہ دنیا نہیں رہی جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں، یہ وہ دنیا نہیں ہے۔ اٹ ہیز ٹوٹلی چینجڈ۔ یہ گلوبل ولیج ہے۔ آپ کو ایگزسٹ کر سکتے ہو، ورنہ نو ایگزسٹ کرنا والا وہ کو ایگزسٹنس نو ایگزسٹنس والی صورتحال ہے۔ اچھا، اور یہ جو آپ نے ایک بات کی ہے بڑی مجھے عجیب لگی ہے کہ پاکستان کے امیج کو، پاکستان کا امیج ہے کیا؟ میں رائٹ رانگ کی بات نہیں کر رہا، امیج کی بات کر رہا ہوں، پرسیپشن کی بات کر رہا ہوں، امیج کی بات کر رہا ہوں۔ درست اور غلط، صحیح اور غلط کی بات نہیں میں کر رہا۔ پاکستان کا امیج ہے کیا؟ دہشت گردی کا لیبل ہم پہ ہے، غربت انتہا پہ ہے، کروڑوں لوگ پاورٹی لائن پہ ہیں، جہالت انتہا پہ ہے، کروڑوں بچہ اسکولوں سے باہر دھکا کھا رہا ہے، بیکاری بے روزگاری اپنے عروج پہ ہے، کروڑوں کوالیفائڈ نوجوان بیکار بے روزگار پھر رہے ہیں، قرضے اور کشکول، یہ ہمارا امیج ہے۔ تو ان حالات میں کرکٹ بیچاری کیا بیچتی ہے؟ اور ایک اور بات میں آپ کو عرض کروں، زندگی میں وہ بزرگ کہا کرتے تھے کہ جو اپنے محسن کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا وہ اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کر سکتا۔ میں یہ کرکٹ شیکٹ کو چھوڑیں، میں نیوزی لینڈ کی جو پرائم منسٹر ہیں جسینڈرا، یہ کچھ عرصہ پہلے وہاں مسلمانوں پہ ظلم ہوا تھا، قتل و غارت ہوا تھا، زیادتی ہوئی تھی، اور میں نے اس وقت اس پہ کالم بھی لکھا تھا۔ میں کبھی نہیں بھول سکتا جتنی محبت سے، جتنی کمٹمنٹ سے، جتنی گرم جوشی سے نیوزی لینڈ کی پرائم منسٹر نے مسلمانوں کے ساتھ اظہار محبت، اظہار یکجہتی کیا، ان کے آنسو پہنچے، انہیں گلے لگایا، ان کے لیے سٹینڈ لیا اور کنڈیم کیا ان بدبختوں کو جنہوں نے معصوم مسلمانوں کو شہید کیا تھا۔ تو میرے نزدیک وہ زیادہ امپورٹنٹ بات ہے۔ اور دوسری بات، زندگی میں یہ چلتا رہتا ہے۔ ہماری اپنی تاریخ کیا ہے؟ خلفائے راشدین، اس کے بعد حضرت امیر معاویہ اور جانشینی، بیٹا انہوں نے جانشین، پھر کیا ہوا؟ یزید کی جانشینی کے بعد، اس کے بعد بنو امیہ سے جب اقتدار گیا ایباسائڈس میں، بنو عباس یا عباس، خاندان عباسیہ کہتے ہیں، تو انہوں نے بنو امیہ کی قبریں کھود کے ان کی لاشیں نکال لی۔ اس کے بعد ہماری ساری تاریخ آپ کے بھی سامنے ہے، میرے بھی سامنے ہے۔ تو یہ چلتا ہے، یہ بیسیکلی پاور پلے ہے۔ ہمارے جو خلفائے راشدین ہیں اور بعد میں بنو امیہ میں آئے حضرت عمر بن عبدالعزیز، ان کو بھی آپ اس لسٹ میں شامل کر سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد کی تاریخ مجھے نہیں سمجھ آتی۔ ہم بالکل کسی غیر سے، ہم ہندوستان سازش کر رہا ہے فلانا، بھی اس سے آپ اور ایکسپیکٹ کیا کریں گے؟ لیکن ہندوستان جب میں کہتا ہوں اس سے میری مراد تمام ہندوستانی اور بھارتی نہیں ہوتے۔ ایک پارٹی ہے جو اس وقت اقتدار میں ہے، ان کا اپنا ایک نقطہ نظر ہے، ان کا انتہا پسند لوگ ہیں، تو میں ان کی کسی حرکت کے لیے باقیوں کو تو بلیم نہیں کر سکتا، پورے کے پورے ہندوستان کو۔ سو یہ چلتا رہتا ہے، پارٹ آف دا گیم۔ یہ کوئی امیج والی بات تو نہیں۔ اگر آپ کا واقعی کوئی امیج ہوتا تو جو آپ نے کہا ہے نا کہ وہ ٹھیس پہنچائی ہے، تو پھر اس کو ٹھیس امیج ہو، اگر واقعی ہو تو وہ 16 سالہ
لڑکے یا لڑکی کا دل ہوتا ہے جو ایسے ہی وہ ٹھیس لگ گئی اس کو، جی نہیں، بالکل نہیں. آپ کا امیج میں نے گنوا دیا ہے، غربت ہے، جہالت ہے، رول آف لا نہیں ہے، قرضے ہیں، بھیک ہے، کشکول ہے، قرضوں کی قسطیں ہیں، مہنگائی ہے، خودکشیاں ہیں، کم عمر کم سن بچوں خواتین کے ساتھ سرے عام بےہودگیاں ہیں. تو اس لیے امیج کے معیار پلیز اگر ہو سکے تو تبدیل کریں. کرکٹ کے علاوہ بھی دنیا میں بہت کچھ ہے. سوال ہے جی، تنویر ملک ہیں، شاہدرہ لاہور، بزنس مین ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی آپ کے مطابق چین آنے والے وقت میں واحد سپر پاور ہوگا. سر میرا سوال ہے کہ چین کی اس ترقی کے پیچھے کیا راز ہے؟ اچھا، پہلی بات تو یہ ہے تنویر ملک صاحب کہ میں نے کیٹیگوریکلی کبھی ایسی کوئی بات نہیں کی کہ واحد سپر پاور ہوگا. ایسا نہ کبھی ہوا ہے، اور اگر ہوا ہے تو وہ بہت چند دشروں کے لیے وہ کھیل ہوتا ہے، اس کے بعد نہیں. امریکہ اپنی پیک پہ بھی تھا جب، تو تب بھی رشینز برابر کا ان کا میچ پڑتا تھا. اور اب بھی امریکہ اگر تھوڑا لیکن سائنس اور ٹیکنالوجی، میں اور طرح کی ٹیکنالوجی کی بات کر رہا ہوں جو ہمارے گھروں میں استعمال ہوتی ہے. یہ ٹیکنالوجی نہیں ہے، اس کے انڈے بچے ہیں بہت معمولی. چین کو ابھی اس لیول پہ جانے کے لیے بڑا وقت لگے گا. اور وہاں سپر پاور نہ دنیا میں کبھی تھی، نہ ہے، نہ رہے گی. حتیٰ کہ مسلمان بھی آپ دیکھ لو کتنے سو سال سے فرق پھر رہے ہیں. امریکہ آ گیا بیچ میں ایک زمانے میں. کل کی بات ہے کہ برطانیہ پہ سورج ہی غروب نہیں ہوتا تھا، اتنی ان کی کالونیز تھیں اور مفتوحہ علاقے تھے ان کے. تو اس لیے یہ نہیں. باقی رہ گیا کہ چین کا یہاں تک پہنچ جانا یہ کسی معجزے سے واقعی کم نہیں. اور معجزہ کیا ہے؟ ہمارے حضور سے لے کے محمد علی جناح تک، قائد اعظم محمد علی جناح تک، ان کا کیا بڑا مشہور قول ہے، کام کام اور صرف کام. محنت کرو، نظم و ضبط ہو. ہمیں 74 سال میں سڑک نہیں عبور کرنی آئی. تو دیر از نو کمپیریزن. آپ کے اندر اگر ڈسپلن ہو، آپ کے اندر ایک فوکس ہو، آپ محنتی ہو، آپ کام کرنے والے ہو، کوئی زندگی کے کوئی ویلیوز ہوں آپ کی، تو اور محنت، تو اللہ پاک نے کسی کا ٹھیکہ تو نہیں لیا. ورنہ قرآن پاک میں مسلمانوں کو خطاب کیا جاتا تو لوگوں کو خطاب کیا گیا. اور اللہ پاک تو جو آپ کرتے ہو اس کو اس کے مطابق. اور اس سے بھی بڑی بات کہ رب العالمین نے کہا کہ لکھا ہے کہ بے شک میں انسانوں کے درمیان دنوں کو پھیرتا رہتا ہوں. سو آج کوئی سپر پاور ہے، کل کوئی تھا، پرسوں کوئی تھا، اس سے پیچھے کوئی تھا، آئندہ بھی یہی چلتا رہے گا. سپر پاور الٹیمیٹلی وہی ہے.